شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آواز آ رہی؟ ہیلو یس سر آواز آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے جی. اوکے جی. پروجیکٹ اسکوپ مینجمنٹ جو ہے انٹیگریشن مینجمنٹ ہم نے دیکھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ پروجیکٹ پلان بنایا جاتا ہے. آپ کو انشاءاللہ ویکینڈ نیکسٹ ویک سے پہلے آپ کو ٹیمپلیٹ بھی مل جائیں گے، وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلان بنانے کا طریقہ. تو آپ کی جو سی آر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ گروپس کی ہم فارمیشن ٹھیک کر رہے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ڈراپ ہو گئے، کئی ٹاپک چینج کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے یہی کہا تھا کہ جو گروپ لیڈر ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ جائے، کیونکہ ٹاپک جو ہے وہ مین گروپ ہی لے کے چل رہا ہوتا ہے، اس کو آئیڈیا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ پروجیکٹس وہی لے کے چلیں، اسی کی وہ ساری چیزیں کرنی ہے، تو اسی کا ڈیولپمنٹ پلان بنا. تو وہ بھی آپ کو ٹیمپلیٹ شیئر ہو جائے گا، آپ لوگ اس پہ بھی کام شروع کر دیں. اور نیکسٹ ویک میری وقار سے بات ہو رہی تھی، جو آپ کا سی آر ہے، وہ کہتا ہے کہ نیکسٹ ویک تک لسٹ آپ کو اپڈیٹڈ مل جائے گی، اور 2 کا ہی گروپ ہے. اوکے جی. اسکوپ مینجمنٹ ہم لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں. ہیلو جی اسکوپ جی جی وعلیکم السلام. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. اسکوپ مینجمنٹ، کمنگ ٹو دا اسکوپ مینجمنٹ. اور پہلے ہمیشہ اسی کی جو بھی نالج ایریا اس کی امپورٹنس کی بات ہوتی ہے. تو اسکوپ کی امپورٹنس کیا ہے؟ پہلے تو لفظ اسکوپ کو ویسے بھی سمجھنا کہ اسکوپ بیسیکلی ہوتا کیا ہے. ڈیفینیشن آگے بھی آئے گی، بٹ اسکوپ کو ان جنرلی اسٹارٹنگ آف دس لیکچر یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ ڈو یو مین بائی اسکوپ. جب اسکوپ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ کے اندر کام کیا کرنا ہے. اسکوپ کا قطعاً صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ پروجیکٹ کے اندر ماڈیول یا سب ماڈیول کیا ہوں گے. تو پروجیکٹ جب آپ کو ٹاسک دی جاتی ہے تو صرف آپ کو پروجیکٹ کے اندر صرف ماڈیول یا سب ماڈیول کی نالج یا اس کی صرف کوڈنگ نہیں کرنی ہوتی. آپ ڈیفینیٹلی ہر فیز سے گزرتے ہیں. آپ نے انالیسس کا بھی کام کرنا ہے، ڈیزائن کا بھی کام کرنا ہے، پھر کوڈنگ کرنی ہے. تو یو ہیو ٹو موو آن فرام ڈفرنٹ فیزز اور ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز. تو اسکوپ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وچ ورک یا آپ سمجھ لیں وٹ ورک شوڈ بی انکلوڈیڈ ان دا پروجیکٹ، یا اس کی سمپلسٹ ڈیفینیشن ہے واٹ از ٹو بی انکلوڈیڈ اینڈ واٹ از ناٹ ٹو بی انکلوڈیڈ ان دا پروجیکٹ. تو یہ کلیئر ہونا چاہیے جب آپ پروجیکٹ کو لینے جا رہے ہیں یا سوچ رہے پلان کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں فائنل یہ پروجیکٹ، یا انڈسٹری میں کسی پروڈکٹ کو بنانا چاہ رہے ہیں. تو یو شوڈ بی کلیئر کہ اس کے اندر کیا کام کرنا ہے اور کیا انکلوڈ کرنے ہیں اور کیا چیز نہیں کرنی. تو امپورٹنس اس کی بتائی جا رہی ہے بار بار کہ یوزر انوالومنٹ اور کلیئر اسکوپ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پروجیکٹ کو سکسیس کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. اور سیکنڈ پوائنٹ میں کچھ گروپس نے بھی ریسرچ کی اور یہ چیز ہے کہ اگر آپ کو امپراپر اسکوپ ہو، اسکوپ اسٹیٹمنٹ ہو یا اسکوپ آپ نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا اور آپ کو امپراپر ہو، اٹ مینس کہ یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو ان دس، اور کیا کریں گے آگے جگہ ہے کیا، تو وہ آپ کو سکسیس کی بجائے فیلئر کی طرف بھی لے کے جاتی ہے. تو اسکوپ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے. اور جو آپ اپنی ایکٹیویٹی ٹاسک کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو ہر اسٹیپ سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ ایسا جس طرح محاورہ ہے کہ آگے بھاگ اور پیچھے چھوڑ کرتے جائیں گے تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو ٹاپکس کو ہمیشہ تسلسل سے، طریقے سے، تحمل سے، آہستہ آہستہ پیس لے کے پھر پیس کو آپ بڑھا سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. فوراً آپ 5ویں گیئر میں، چوتھے نہیں 5ویں گیئر میں جائیں اور جناب وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ یار یہ گیئر بھی کون سا ہے، تو ہم نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے. بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے نا، اسپیشل گاڑیوں میں 5واں گیئر بھی ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اٹ ڈپینڈز اپون کہ کیسے ٹیچر لے کے چل رہا ہے. تو اسکوپ کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اسکوپ مینجمنٹ کیا چیز ہے. اسکوپ ریفرز ٹو آل دا ورک انوالوڈ ان کریٹنگ دا پروڈکٹس آف دا پروجیکٹ اینڈ دا پروسیسز یوز ٹو کریٹ دیم. اس میں کافی سارے کویشچن دیکھیں. اب یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اس پہ میں 5-10 منٹ لگاؤں گا. کہیں گے یار سر پتہ نہیں کیا کریں 5-10. اس میں کافی سارے جو کچھ ابہام تھے، اگر آپ کو یاد ہو کچھ اسٹوڈنٹ کویشچن کر رہے تھے، خاص طور پہ آپ کی جی آر صاحبہ بھی کویشچن کر رہی تھیں، اور بھی سر یہ پروڈکٹ میں اور پروجیکٹ میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تھا کہ پروجیکٹ کے اندر پروڈکٹس بنا سکتے ہیں، ملٹیپل پروڈکٹس بنا سکتے ہیں. ایک آپ نے ایپ بیسڈ آپ نے سپورٹ دے دیا، آپ نے ویب بیسڈ سولوشن دے دیا، تو ڈفرینٹ آپ اس کے اندر ملٹیپل چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس بنا سکتے ہیں. تو پروڈکٹ بھی انڈسٹری ٹرم ہے، تو اس پہ گھبرانے کی بات نہیں. اب اس نے اسٹیٹمنٹ جو پہلی لائن بولی، اسکوپ ریفرز ٹو آل دا ورک ان کریٹنگ دا پروڈکٹ.
اب آل دا ورک کی بات کر رہے ہیں کہ صرف اس بات کی بات نہیں کر رہے کہ اسکوپ میں صرف یہی آپ کا ہے کہ یہ امپلائی کا ایک ماڈیول ہوگا, سیلری کا ایک ماڈیول ہوگا, ڈپارٹمنٹ کا ایک ماڈیول ہوگا, اور یہ اس طرح اس کے اندر سب ماڈیولز ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. آپ جب اسکوپ کی بات کرتے ہیں تو پورے پروجیکٹ کا ٹوٹل ورک کی بات کرتے ہیں. تو یہ کلیئر ہونا چاہیے. عموماً وہ کہتے ہیں نا غلط العام یا غلط رائے, غلط فہمی یہی چل رہی ہوتی ہے عموماً, کیونکہ ہم لوگ جب امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ سے جب فائنل پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹیچر حضرات جب پریزنٹیشن کہتے ہیں یار اسکوپ کے کوئی کم نہیں ہے, اسکوپ مزہ نہیں آ رہا ہے یار, اسکوپ کے تو بہت زیادہ ہے, یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اسکوپ کا اندر مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کیا کام, تو آپ کام کو بیسیکلی ویسے کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں, تو وہ بھی بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے. تو اٹ ریفرز ٹو دا ورک انوالوڈ ان کریٹنگ دا پروڈکٹس آف دا پروجیکٹ اینڈ دا پروسیسز یوز ٹو کریٹ دیم. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو سافٹ ویئر جب ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ ڈفرینٹ پروسیسز کو یوز کر کے, ایک تو پروسیس ماڈل ہے, ڈفرینٹ پروسیسز کو یوز کر کے وہ چیز بنائی جاتی ہے. اب فار ایگزامپل یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے نالج ایریا ہے, یہ جتنے نالج ایریا ہیں سب کے اندر پروسیسز ہیں, تو یہ سب چیزیں اپلائی کر کے مینیجر جو ہے وہ چیزیں کر رہا ہوگا. یہ اتنا امپورٹنٹ چیپٹر ہے, اس کے اندر کچھ ابھی ایک دو تین سلائڈس کے بعد ایک سلائڈ آئے گی کہ ہاؤ ٹو سلیکٹ اے پرٹیکولر پروجیکٹ ایز اے مینیجر اور اپلائنگ اے اسٹریٹجی. آپ کو یہ چوز کرنا ہے کہ ویریس پروجیکٹس اویلیبل ہیں تو ہم نے کیا اسٹریٹجی اپلائی کرنی ہے ایک پرٹیکولر پروجیکٹ کو چوز کرنا ہے. تو یہ بھی آپ اسکل سیکھیں گے اپ کمنگ سلائڈس میں کہ پروجیکٹس تو بے شمار پڑے ہوتے ہیں انڈسٹری میں, فری لانسنگ سائٹس پہ کوئی کلائنٹ آ گیا, کسی نے ریفر کر دیا, کوئی ڈائریکٹ آپ سے کانٹیکٹ کر کے 4-5 ذرائع سے آپ کے پاس پروجیکٹس لیڈ آ رہی ہوتی ہیں نا. تو آپ کو چوز کیا کرنا ہے, کس طرح اسٹریٹجی اپلائی کرنی ہے یا کیا کرنا ہے, وہ ٹیکنیکس وہ ہم دیکھیں گے. اگر کسی سلائڈس کو ایکسپلور کیا ہو پہلے سے تو اس میں ایک سلائڈ آئے گی کہ اسکوپ انیشیشن کے اندر پروجیکٹ کی سلیکشن کیسے کرنی ہے, ہاؤ ٹو سلیکٹ اے پرٹیکولر پروجیکٹ. پروجیکٹ سلیکٹ جب ہوگا تو پھر کام شروع ہوگا. وہ سلیکشن کی بینگ اے مینیجر آپ نے اسٹریٹجی بھی سیکھنی ہے کہ کیسے سلیکٹ کرنا ہے, وہ بھی چیز سیکھیں گے. تو پروسیسز اس کو استعمال کر کے یہ پروڈکٹ ڈیفینیٹلی بنائی جاتی ہے. اسکوپ مینجمنٹ انکلوڈس آل دا پروسیس انوالوڈ ان defining and controlling what is and what is not included in the project. This is very important کہ جو بھی پروسیس ہے اور آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اسکوپ اور اسی کو کنٹرول بھی کرنا ہے کہ کیا ہم نے کام کرنا ہے اس پروجیکٹ کے اندر, کیا ہمارے اسکوپ میں ہے اور کیا ہمارے اسکوپ سے باہر ہے. تو یہ چیز لازمی کلیئر ہوتی ہے. اور جتنے بھی آپ کے ٹیم ممبر ہیں یا آپ کے اسٹیک ہولڈر ہیں, ٹیم ممبر تو صرف ٹیم ممبر کے بعد اسٹیک ہولڈر میں ٹیم ممبر بھی آ جاتے ہیں, آپ کے اسپانسر بھی آ جاتے ہیں, آپ کے کلائنٹس اور یوزر بھی آ جاتے ہیں جو آپ کو فنڈنگ کر رہے ہیں, کلائنٹس جو آپ سے کام کروانا چاہ رہے ہیں, یوزر جنہوں نے وہ استعمال کرنی ہے. تو کیا وہ سارے اسکوپ سے متفق ہیں؟ اب آپ کو جو ریکوائرمنٹس ہیں یا جو انفارمیشن ہے وہ کلائنٹ سے مل رہی ہوتی ہے, بٹ آپ نے اسکوپ جب نوٹ کرنا ہے تو اسکوپ کو ویریفائی بھی کرنا ہوتا ہے نا. اسکوپ ویریفیکیشن بھی ایک چیز ہوتی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو سافٹ ویئر انجینئرنگ جب پڑھائی اور اس میں ایک ٹاپک تھا ریکوائرمنٹ انجینئرنگ. ریکوائرمنٹ انجینئرنگ جو پروسیس ایک ہے اس کے اندر سب اسٹیجز سے وہ گزر کے ریکوائرمنٹس کو SRS فارمیٹ میں کنورٹ کیا تھا. سب سے پہلے جی لیکچر سٹارٹ وہیں سے ریزیوم کرتے ہیں اور اسکوپ انیشیشن انیشیل ڈیفینیشن دیتے ہیں, پھر آگے انیشیشن بڑھتے ہیں. اسکوپ انیشیشن بگننگ آف دا پروجیکٹ. جس طرح میں نے آپ کو اگر یاد ہو رب پروسیس ماڈل میں انسیپشن فیز ہوتی ہے. انسیپشن میں ایک آئیڈیا کلیئر کیا جاتا ہے ویژن پروجیکٹ کا, اور ویژن ڈاکومنٹ بھی بنایا جاتا, آپ نے بنایا تھا. اس میں اس فیز کے اندر ایک ڈاکومنٹ بھی بنایا جاتا ہے پروجیکٹ چارٹر. اور ویژن بنانے سے پہلے پروجیکٹ چارٹر بنایا جاتا ہے. پروجیکٹ چارٹر ڈاکومنٹ
جو آپ کی کلائنٹ آرگنائزیشن ہے، آپ کی آرگنائزیشن اور جو کلائنٹ آرگنائزیشن ہے، ان دونوں کے درمیان ایک آفیشیل ایگریمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک پروجیکٹ چارٹر از اے ٹیکنیکل ڈاکومنٹ، اور یہ ڈاکومنٹ اس کا ایک پراپر ایک فارمیٹ ہوتا ہے. وہ سلائڈ میں بھی آپ دیکھیں گے. ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو دونوں پارٹیز اس پہ ایگری کرتی ہے کہ ہمارا پروجیکٹ کیا تھا، ایگزسٹنگ اس کا مینیجر کیا ہے، کیا رول رسپانسبلٹی، ڈیڈ لائن کیا، اسٹارٹ ڈیٹ کیا، ڈیٹ کیا، اس طرح کی ڈسکرپشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں. تو انیشیشن جب آپ ایک پروجیکٹ کی اسٹارٹ کرتے ہیں تو پروجیکٹ چارٹر سب سے پہلا ڈاکومنٹ بنایا جاتا ہے. اس کے بعد بھی ڈفرنٹ ڈاکومنٹ بنائے جاتے ہیں. یو کین سے رسک مینجمنٹ پلان بنایا جاتا ہے، پھر ویژن ڈاکومنٹ بنایا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں پائپ لائن میں، پہلے ہی چل رہے ہوتے ہیں. اسکوپ پلاننگ میں انیشیل جو اوور آل جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ویژن میں ایک ڈیفینیشن انٹروڈکشن کے بعد آتا ہے، اسکوپ اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے یا میجر اسکوپ. تو آپ اوور آل میجر جو بھی پروجیکٹ کا کام ہے، جو کیا اوور آل ہے، وہ آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور اس کی بیس پر آپ آگے چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اسکوپ ڈیفینیشن میں کیا ہے کہ جتنا بھی جو بھی میجر آپ نے اسکوپ کو ڈیفائن کیا اوپر، یا میجر آپ نے ماڈیولز کو یہ ایکسپلین کیا ہے یا اپنے فیزز کو ایکسپلین کیا، یہ پورے کام کو ایکسپلین کیا. ابھی آپ ایگزامپل دیکھیں گے وہ فیزز میں ہی ایکسپلین ہے، اور فیزز کے اندر جو ٹاسک کرنی وہ آپ ایکسپلین کر رہے تھے. تو اس کو آپ میجر سب ڈیوائڈ کرتے ہیں. جس طرح وہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی نہیں ہوتی، اسی طرح آپ میجر ٹاسک یا میجر ماڈیولس کو یا میجر ورک کو آپ میجر انٹو سب پیسز یا مینیجبل پیسز کمپوننٹس میں اس کو بریک ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. یہ اسکوپ ڈیفینیشن میں ہے. اسکوپ ویریفیکیشن میں آپ آٹومیٹکلی پروجیکٹ کے اسکوپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کلائنٹ سے ویریفائی کر رہتے ہیں. اور اسکوپ میں جب اسکوپ چینج کنٹرول میں جب بھی کوئی اسکوپ کی کوئی ریکویسٹ آتی ہے کوئی نئے فیچرز کی یا اسکوپ میں چینج کرنے کی، تو آپ اس کو ٹریک بھی کرتے ہیں اور اس کو کنٹرول بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ذرا دیکھتے ہیں کہ ایک ایک سٹیج کو ذرا ڈیپتھ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا. فار ایگزامپل جس طرح میں نے انیشیشن کا کہ پروجیکٹ کی ایک انیشیشن یا بگننگ کی ایک فیز ہے، تو اس میں کیا کیا جاتا ہے. اور لیٹس سے پروجیکٹ جو انیشیشن فیز ہے جس کو آپ جس میں پروجیکٹ کو آپ سٹارٹ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے فار ایگزامپل میں آپ کو اب اسٹریٹجی سمجھاتا ہوں. اب بہت سارے آپ کے پاس یہ سلائڈس کو بعد میں پڑھتے ہیں. اب بہت سارے پروجیکٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی پرسنلی کلائنٹ ایک آ گیا، کسی کے ریفرنس سے آ گیا. آپ کے پاس جو کلائنٹس تھے وہ آپ سے اور کوئی کام کروانا چاہتے ہیں جو پہلے کے کلائنٹ ہیں. اور آپ کے پاس کچھ اس طرح پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں جو فری لانسنگ سائٹ سے آپ وہاں سے بھی لے رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو آپ کی ویب سائٹ پہ لوگ رابطہ کر کے آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ 4 ڈفرنٹ سورسز سے آپ کے پاس لیڈز آ رہی ہوتی ہیں. جو سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ لڑکے کر رہے ہیں یا ان ٹچ ہے آئی ٹی فیلڈ سے، وہ لیڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک ریفرنس، ایک لنک. آپ کے پاس لیڈ آ رہا ہوتا ہے، تو آپ نے اس لیڈ کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہم اس کو ایکوائر کر پائیں گے، یہ کلائنٹ بن پائے گا نہیں بن پائے گا. اب آپ کے پاس ڈفرنٹ پروجیکٹس آ رہے ہیں، بٹ آپ نے ایز اے مینیجر کمپنی کی کیا اسٹریٹجی پالیسی تھی، ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آپ بھی اس میٹنگ میں ہوتے ہیں یا اسٹریٹجی پالیسی آپ کو بتائی جاتی ہے، ایکسپلین کی جاتی ہے، آپ اس کو فالو کرتے ہیں. آپ کی کمپنی کی کیا اسٹریٹجک پالیسی؟ اسٹریٹجی پالیسی ہوتی ہے ایگزیکٹو. اور اگر آپ کو یاد ہو، چیف انفارمیشن آفیسر اور سی ای او کی میں ڈفرینس سے بتا رہا تھا. سی آئی او چیف انفارمیشن آفیسر جو ہوتا ہے وہ آئی ٹی کا ٹاپ موسٹ رینک ہوتا ہے آئی ٹی فیلڈ کے، ٹھیک ہے نا، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سائڈ پہ. تو چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر یہ کمپنی کے جو ایگزیکٹو لیول پہ چیف ایگزیکٹو لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بزنس یا فائنانس فیلڈ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یا فائنانس سے نہ بھی ہو تو بزنس فیلڈ سے اور اکنامکس معاشیات. تو ان کو چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے زیادہ تر یہ ڈائریکٹرز لیول کے لوگ ہوتے ہیں. اگر ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی ہے تو اس کا ہیڈ موسٹ پرابلی آئی ٹی فیلڈ سے ہوگا، تو زیادہ گرو کرے گی. اگر آئی ٹی فیلڈ سے نہ بھی ہوگا تو یہ نہیں کہ گرو نہیں کر پائے گی، بٹ وہ بزنس فیلڈ سے ہوگا تو وہ بزنس پوائنٹ سے زیادہ اچھا سوچے گا. بٹ اس کو اگر آئی ٹی کی نالج ہے تو سونے پہ سہاگا ہوگا. اگر آئی ٹی کی نالج لمیٹڈ ہے تو پھر یس سم تھنگ از فشی فشی. تو اب یہ تھا کہ ڈفرنٹ پروجیکٹس آپ کے پاس اویلیبل ہے، بٹ آپ نے ایز اے مینیجر کمپنی کی اسٹڈی پالیسی لگا کے پروجیکٹ سلیکٹ کون سا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ چیز سمجھنی ہے کہ اب آپ نے پروجیکٹ کو سلیکٹ کیا کرنا ہے اور کون سی اسٹریٹجی کیسے لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ پروجیکٹ کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے بھی
اور براڈر پرسپیکٹو میں سوچتے بھی ہیں، آرگنائزیشن کو بھی اپنی آرگنائزیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ضرورت ہے، ان سب چیزوں کو دیکھ کے پھر آگے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس پوائنٹ کو ہی کور کریں گے. یہ جو اس میں کچھ اسٹریٹجی ڈیفائنز ہوگی، 4 طرح کی اسٹریٹجی ہوتی ہے اور ان میں سے ہم کچھ اسٹڈی فالو کریں گے تو لیکچر کا ٹائم بھی اس کے قریب ہوگا، پھر آگے سے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں. The first step in initiation project is to look at the big picture of the strategic plan of an organization. Definitely تو سلیکٹ کرنے سے پہلے کمپنی کی اسٹریٹجی پالیسی پتہ ہونی چاہیے یا آپ کو بریف ہونی چاہیے، اب ٹو بریف ہونا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. پھر اسٹریٹجک پلاننگ انوالوز ڈیٹرمننگ لانگ ٹرم بزنس آبجیکٹیو. جب اسٹریٹجی پالیسی بنتی ہے تو اس میں لانگ ٹرم آبجیکٹیوز یا لانگ ٹرم ہی باتیں لکھی اور فالو کرائی جاتی ہیں، یہ شارٹ ٹرم کی بات نہیں ہوتی. جب کمپنی کہتے ہیں یار بڑے اسٹریٹجک بندہ ہے یا بڑا اسٹریٹجی ہے، تو اسٹریٹجی بنانے والے جو ہے نا وہ شارٹ ٹرم کی ڈیسیجن میکنگ، شارٹ ٹرم کے مائل اسٹون آبجیکٹیو بھی رکھتے ہیں، وہ لانگ ٹرم کی باتیں کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز بھی ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، اور اس لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے اندر پھر آئی ٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا پالیسی ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ادر دین سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی کوئی اور بھی کمپنی ہے، مینوفیکچرنگ ہے، بزنس یونٹ ہے، کوئی اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آئی ٹی کا جو ٹاسک جو آئی ٹی لوگوں کو ملنا چاہیے، یا کوئی آپریشن یا کوئی پروجیکٹ یا کوئی ڈیولپمنٹ کی کوئی چیز ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے آئی ٹی کی اپ گریڈیشن کرنی ہے، اب اس میں ڈیولپمنٹ کا کیا لنک ہے؟ میں ایگزامپل دے کے سمجھا رہا ہوں. آئی ٹی لازمی نہیں ہے کہ کمپنی میں صرف ڈیولپمنٹ ہی ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے جتنی جو انفراسٹرکچر ہے، جو سسٹمز ہیں، جو کمیونیکیشن ساری چیزیں ڈیوائسز ہیں، وہ اپ گریڈیشن کرنے ہیں. بہت کہہ رہا ہے یار اپ گریڈ کرتے ہیں، کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. اب وہ کتنی چیلنجنگ بھی ہے، ڈیفینیٹلی وہ جو چیلنجنگ لے کے بھی چلے گا، اپ گریڈ کرے گا، اس کی اسموتھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کا افیکٹ بھی نہ ہو، بزنس آپ کی کمیونیکیشن پرانی ڈسٹرب بھی نہ ہو، اسموتھ چل رہا ہو، پیرلیلی پھر شفٹ کرے. تو عموماً جو ہے نا وہ جو بزنس سائڈ کے جو ایگزیکٹو لیول کے یا دوسرے ان کے چمچے کڑچے ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ پروجیکٹ ایکوائر کر لیتے ہیں اور ہماری فیلڈ کا حق مار لیتے ہیں. تو یہ جو کمپنی کی آئی ٹی اپ گریڈیشن ہے یا مینٹیننس ہے، یہ چیزیں یہ تو آئی ٹی والوں کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا حق تھا. تو میں نے آپ کو شاید ایک پوائنٹ پڑھایا تھا کہ اسائننگ نان آئی ٹی پرسنز ان کو اسائن کر دیا تھا آئی ٹی کے پروجیکٹس. تو یاد رکھیں ایک ایک پوائنٹس پر اس کی ایگزامپلس ہیں یا کیسے معاشرے میں ہوتا ہے، کیسے وہ. تو جو وہاں پر ہمارے جو لوگ ہیں وہاں کو اپنا رائٹ اور اپنے اسٹینڈ لینا چاہیے. یہ نہیں کہ لڑائی کریں، بٹ یو کین پریزنٹ ان دا بیٹر وے. تو دیٹس وائی ایگزیکٹو لیول کے بھی آئی ٹی کے لوگ ہوں تو وہ ایک بیلنس رہتا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں، نہیں تو پھر ان کے ساتھ ناانصافی چل رہی ہوتی ہے. تو ہمیشہ اسٹریٹجک جو کمپنی کا ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے اسٹریٹجک پالیسی، اس کے اندر آئی ٹی کی بھی اسٹریٹجی پالیسی ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ شعبے کی پالیسی ہے. اس آئی ٹی اسٹریٹجی ڈیفینیٹلی پری ڈیفائنڈ ہوگا کہ ہم کس طرح کے پروجیکٹ کریں گے، کن پروجیکٹس پہ کریں گے، کتنی لینتھ کے ہم ڈیوریشن کے پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے، ہم نے کیش بیس کرنا ہے یا ہم نے جو ہے آپ سمجھ لیں کریڈٹ پہ کام کرنا ہے، ہم نے لوکل مارکیٹ میں کام کرنا ہے، ہم نے انڈسٹری اینڈ سو آن. تو بہت ساری وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اور کیا اسٹرکچر ہوگا ہماری، کون سے لوگ ہوں گے، کیا ان کے پرکس فیسلٹیز، یہ ساری آئی ٹی کی پالیسی کے ڈاکومنٹ کے اندر مینشن ہوگا لانگ ٹرم. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور تھوڑا سا میں سلائڈ کو اس کے پہ کرتا ہوں کہ میں ایک ڈائیگرام کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا، اور ڈائیگرام کے بعد پھر میں ان سلائڈوں پہ لے کے آؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا ہو سکے کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میں ذرا سلائڈ سکپ کرتا ہوں اور یہ ایک ڈائیگرام کی طرف میں آپ کو لے کے آتا ہوں. دیکھیں اب یہ آپ کو پلرز نظر آ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ. تو اس کے ان فیزز کے جو آؤٹ پٹس ہے یا آؤٹ کم ہے وہ نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ کمپنی کی جو آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی اسٹریٹجی کی آئی ٹی کی جو پالیسی ہے، ایک کمپنی کی جو اسٹریٹجک پالیسی کا ڈاکومنٹ تو ہوگا اسٹریٹجک مینجمنٹ جس میں لکھی ہوگی. یہ زبانی کلام ہی نہیں ہوتا، یہ ریٹن آفیشیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے. یہ ہر ایک ایکسیسیبل بھی نہیں ہوتا، یہ صرف ایگزیکٹو لیول یا مینجمنٹ لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ وہی بناتے ہیں اور وہی اس کو فالو کرتے ہیں. عام بندے کو پتہ لگ جائے اس میں فیوچر کی بات بھی ہے، ڈپارٹمنٹ کی گروتھ، اپ گریڈیشن، کوئی اور چیزیں، تو وہ اس سے پھر جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی. پہلے ان کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو ویسے دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں، شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر، ایک فرم کے اندر، وہ چاہے پبلک لمیٹڈ فرم ہے یا پرائیویٹ لمیٹڈ فرم ہے، وہ دے آر 3 لیولز آف مینیجر. مینیجرز 3 طرح کے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور جو مینیجرز ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہائی لیول مینیجرز، پھر ہوتا ہے مڈل لیول مینیجرز، اور سب سے نیچے ہوتا ہے لو لیول مینیجر. اب یہ ہائی مڈل لو لیول یہ تو سب کو یاد رہے گا. ہائی لیول مینیجرز کو اسٹریٹجک مینیجرز بھی بولا جاتا ہے. مڈل لیول کو ٹیکٹیکل مینیجرز، TACTICAL ٹیکٹیکل مینیجرز. پھر لو لیول مینیجرز کو آپریشنل مینیجرز بھی بولا جاتا ہے. پھر میں ذرا ان کی ایک ایک دو لائنوں کی ذرا ڈسکرپشن بھی دے دوں تاکہ تھوڑے سے گائیڈ ہو. جو ہائی لیول مینیجر ہے جن کو اسٹریٹجک مینیجرز بولا جاتا ہے، یہ کمپنی کی لانگ ٹرم پالیسی بناتے ہیں، اسٹریٹجک پالیسی، اسٹریٹجک میکنگ، ٹھیک ہے، اور فیصلے کرتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں. ان کے پاس جو انفارمیشن جو بھی انفارمیشن کو ریکوائرڈ ہوتی ہے صرف سمری فارمیٹ میں آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ پورے کے پورے پلندے ان کے پاس لا دیا جا رہا ہے اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا پڑھنے کے لیے. بس کسی کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو منظوری دینی ہے، کس کو رکھنا ہے، فائر کرنا ہے، کوئی اوکے ڈاکومنٹ کرنا ہے. نیچے لیول کے مینیجرز بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بس منظوری کروا رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا نہ ڈیپتھ میں جا کے پڑھیں. تو ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ سمرائز فارمیٹ میں ان کو پریزنٹ کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں. اب جو نیچے جو مڈل لیول مینیجرز ہیں جن کو ٹیکٹیکل مینیجرز کہا جاتا ہے، یہ ایک برج کا بھی کام کر رہے ہیں فرام دا ٹاپ لیول مینیجرز، ہائی لیول مینیجر سے لے کے آپریشن. اور ان دا ایبسنس آف جو ہائی لیول مینیجرز ہیں، یہ جو مڈل لیول مینیجرز جن کو ٹیکٹیکل مینیجرز بھی کہا جاتا ہے، یہ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی پالیسی بناتے ہیں. لانگ ٹرم تو اوپر ایگزیکٹو لوگوں نے بنائی ہے. تو ان دا ایبسنس آف اگر کوئی ڈیسیژن میکنگ کرنا ہے، چھوٹے موٹے فیصلے یہ بھی لے سکتے ہیں. ان کی پاور ہوتی ہے، ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ان کو دیے جاتے ہیں اور بتایا بھی جاتا ہے کہ کس کس طرح کے آپ یا کس کس لیول میں ان کو. ظاہر بات ہے، جب وہی بات ہے رولز اینڈ رسپانسبلٹی سب چیزیں تو بتایا جاتا ہے کس کس چیز میں آپ کیا کیا خود مختار ہیں، کیا فیصلے لے سکتے ہیں. تو شارٹ ٹرم ڈیسیژن میکنگ بھی کر سکتے ہیں، شارٹ ٹرم پالیسی بنا سکتے ہیں. تو جو ٹاپ مینجمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ نیچے لو لیول تک یہ لے کے آتے ہیں، اس کو پھر آگے فالو کرواتے ہیں. پھر نیچے رہ جاتے ہیں لو لیول مینیجرز جن کو آپریشنل مینیجرز بھی کہا جاتا ہے. یہ ایسے مینیجر ہوتے ہیں جو کام کو ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں، کام کو کمپلیٹ کرواتے ہیں، خود بیٹھ کے کرتے نہیں ہیں، کام کو ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں. اب میں مثال دوں گا، ایگزامپل دوں گا، تب آپ کو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل پہلے میں یونیورسٹی کی مثال دیتا ہوں. اس 3 لیولز آف مینیجرز کے لیے یہ ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنا، اور اس کی امپورٹنس ہونی چاہیے، تبھی آپ لیکچر سے پری نالج یا آگے گرو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جو ٹاپ لیول مینیجرز ہیں جو اسٹریٹجک پالیسی بناتے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وی سی، وائس چانسلر، جو سینڈیکیٹ کے ممبرانز یا سینٹ کے ان کے وہ پالیسی میکنگ میں، ڈیسیژن میکنگ میں، گائیڈنس میں، سجیشنز میں، یہ ساری چیزیں آتے ہیں. سول رائٹس جو کمپنی کا ٹاپ لیول کا وائس چانسلر کی بات ہوتا ہے. اگر نیچے آئیں جو مڈل لیول مینیجرز ہیں، وہ آپ دیکھ لیں ڈینز، جو ڈپارٹمنٹ کے ڈین ہوتے ہیں، HOD نہیں، ڈپارٹمنٹ کے جو ڈینز ہوتے ہیں، ڈین آف الیکٹریکل انجینئرنگ ہماری یونیورسٹی میں ہے، ڈین آف سائنسز تو وہ ہمارے کراچی میں جو ہمارے وی سی صاحب ہیں ڈاکٹر عارف زبیر صاحب، یہ ہمارے ڈین آف سائنسز بھی رہے، بڑی اچھی طرح ہمارے فیکلٹی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ورتھ ایگزسٹنس اور کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں. اور جتنے ڈینز ہیں یہ مڈل لیول مینیجر. پھر جو آ جاتے ہیں آپریشنل مینیجرز، یہ سارے HODs، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہیں یہ سارے آ جاتے ہیں. اگر ہم سافٹ ویئر انڈسٹری کی بات کریں، جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں آپ جب جوائن کرتے ہیں تو اس میں جو کمپنی کا ٹاپ لیول ڈیزیگنیشن ہے، وہ اگر اس نے اپنے آپ کو CEO لکھا ہوا ہے یا پریزیڈنٹ لکھا ہوا ہے یا ڈائریکٹر ٹائٹل نام دیا ہے، جو مرضی، وہ جو ٹاپ موسٹ رینک ہوتا ہے وہ اسٹریٹجی لیول مینیجرز. جو نیچے آ جاتے ہیں وہ HR ڈپارٹمنٹ ہے، فائنانس ہے، سیلز ہے، انوینٹری، بے شمار ڈپارٹمنٹ، ان کے جتنے بھی جو ہیڈز ہیں، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جو نیچے آپریشن لیول مینیجرز ہیں، وہ جتنے بھی ایک تو ہیڈ آ گیا، پھر نیچے آپ نے سمپل مینیجر رکھے، مینیجر IT، مینیجر سیل، مینیجر یہ. ٹھیک ہے، مینیجر آپریشن میں جو کام ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں، جو کام کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، خود بیٹھ کے کرتے نہیں ہیں. تو اسی طرح جب لانگ ٹرم جو پالیسی بناتے ہیں یا ایگزیکٹو لیول کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم کو یوز کرتے ہیں. جو سافٹ ویئر ہے نا، وہ ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم، فار ایگزامپل ERP آپ نے نام سنا ہوگا، انٹرپرائز ریسورس پلاننگ. ٹھیک ہے، تو یہ ERP کا زمانہ کافی سالوں سے چل رہا ہے. اب یہ سافٹ ویئر کمپنی کو آٹومیٹ کرنے کے لیے ختم ہو چکے ہیں. ERP بڑی بڑی آرگنائزیشن جو ہیں اس میں ERPs پلگ ان ہوئے ہیں، اور ایک ایک ماڈیول کوئی 20-25 کروڑ کا ہے. ایک ماڈیول کی بات میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک یہ نہیں کہ امپلائی کا پورا سمجھ لے. فار ایگزامپل HR سسٹم اگر آپ نے بنانا ہے تو یہ 20-25 کروڑ کا ہوگا.
تو وہ ای آر پی جو ہے وہ اوریکل فائنینشیل میں بنا ہوا ہے اور یہ جرمن پروڈکٹ ہے. اور اگر آپ کو میں تھوڑی ایگزامپل دوں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ کون کون سی آرگنائزیشن جو ہے وہ ای آر پی کو انسٹال کر رہی ہیں, تو اس میں او جی ڈی سی ہے, پی ٹی سی ایل ہے, نادرا ہے اور موبائل لنک ہے, یو فون ہے. ان تمام آرگنائزیشن میں اوریکل فائنینشیل ایز این ای آر پی انسٹال ہوا ہے. ای آر پی اسٹینڈ فار انٹرپرائز ریسورس پلاننگ. تو یہ جتنی بڑی بڑی کچھ اس میں پرائیویٹ کمپنی ہے, کچھ سیمی گورنمنٹ ہے, اور اس میں ای آر پی انسٹالڈ ہے. تو ای آر پی اوریکل میں, تبھی لوگ اوریکل میں جاتے ہی نہیں ہیں. لوگ صرف جاوا میں, سی شارپ میں کام کریں. بھائی اوریکل میں کام کریں, انڈسٹری میں اتنا کام ہے اور آپ کو ہاتھوں ہاتھ لوگ لیں گے, کیونکہ اوریکل میں تو انہوں نے وہ ماڈیول خرید لیے ہوئے, انسٹال کر لیے ہوئے, ٹریننگ بھی لے لیے, مگر اس کے اندر کچھ رپورٹس بنانی ہے, کچھ نئے پروسیجر بنانے, تو اوریکل کے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو آپ موبائل لنک, یو فون, پی ٹی سی ایل, او جی ڈی سی, نادرا اینڈ سو بلا بلا بلا, اتنی یہ اربوں روپے میں یہ ای آر پی اس کی کاسٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے, تو اوریکل میں کام کرنا شروع کریں. اور میں آپ کو تھوڑا سا ذرا میں آپ کو موٹیویشن اور لیول دیتا ہوں. when I was in my third semester, it was year 2000. کون سا سال؟ 2020 نہیں, سن 2000. تو I did my course introduction to database management. So ہمارا ٹائٹل انٹروڈکشن تھا, database management system تھا, اسی طرح تھرڈ سیمسٹر کا, جس طرح آپ بھی پڑھتے ہیں. تو میں نے اوریکل 8i میں فائنل کورس پروجیکٹ, فائنل نہیں, اوریکل 8i میں اور ڈیولپر 2000 جو اس کا فرنٹ اینڈ ہوتا ہے, فارمز وغیرہ لے آؤٹس بنتے ہیں, تو اس میں پروجیکٹ بنایا تھا. مجھے یاد ہے سوئی ناردرن گیس یہ جو ہے, اس میں اس کے لیے ہم نے ایک اپلیکیشن بنائی تھی وہ اوریکل میں, اور کسٹمر کا نیو کنیکشن ہے, کمپلینٹ ہے, رپورٹس ہے, ساری چیزیں, اور بڑا مزے کا. اس پہ ہم نے صرف پروجیکٹ ہی بنایا تھا, ہم نے پوری ایس آر ایس تو پڑھی نہیں تھی, سمپل ایک ریکوائرمنٹ لکھی تھی, ایک فیچرز لکھے تھے, پھر ہم نے اس کا الگوریتھم فلو چارٹ, کیونکہ تھرڈ سیمسٹر تھا, تو الگوریتھم فلو چارٹ, یہ ساری بیسک چیزیں, اس کا سوڈو کوڈ اچھی طرح یاد ہے, نارملائزیشن, یہ سب چیزیں کر کے پھر ہم نے کیا تھا. تو 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو ہم بھی ماں کے پیٹ سے سیکھے نہیں تھے, ہم نے بھی اوریکل کی بکس کھولی تھی, ہم نے بھی پی ایل ایس کیو ایل کی بک اور کیوریز اور پروسیجرز اور لیب میں بیٹھ کے کام کیا تھا. اور آج کل لوگ فائنل پروجیکٹ اوریکل میں کام نہیں کرتے. آج کی بات کر رہا ہوں 20 سال بعد. تو خدا اپنے ضمیر کو جاگو, جب کام کر رہا ہوں نا تو نیت اپنی ٹھیک کرے. تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب پڑھنے بیٹھے تو پھر صرف پڑھنے بیٹھے, جب کھیلنے اور چل کرنے بیٹھے تو پھر آپ پڑھائی کی باتیں بیچ میں نہ لائیں. اور اگر آپ کا پڑھنے کا ٹائم کوالٹی ٹائم ہو نا, تھوڑا سا ٹائم بھی مگر وہ کوالٹی ہو, تو وہ پورے دن پہ بھاری ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ صرف ول ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے بھی کورس پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں, اور مثال سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیسک لیول کورس میں, جس میں آپ کو میں بھی شاید ٹیچر اچھے پڑھاتے بھی ہو, کیوریا بھی لگاتے ہو, مگر آپ کو پروجیکٹ نہیں دیا ہوگا, یا دیا بھی ہوگا تو ای آر بنانے کے لیے دے دیا ہوگا, یا ٹیبلز ڈالنے کے لیے دے دیا ہوگا. تو کوشش کریں کہ کیسے آپ امپروو کرتے ہیں, کیسے محنت کرتے ہیں. تو یو ہیو ٹو اسٹرائیو فار گیٹنگ دا گلوری, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو ایگزیکٹو لوگ ہیں وہ ای آر پی یوز کرتے ہیں. پھر جو آ جاتے ہیں مڈل لیول مینیجرز, یہ یوز کرتے ہیں ایسے سافٹ ویئر جو ڈیسیژن سپورٹ سسٹم, ڈی ایس ایس بیس سافٹ ویئر یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ کویشچن پوچھا بھی جا سکتا ہے پیپروں میں, فائنل میں, کوئز میں, کسی چیز میں, کہ لیول آف مینیجرز بتائیں, کہ رول بتا دیں. میں آپ کو ایکسپلین کروں, آپ کے پاس ویڈیو ریکارڈنگ میں آپ سن سکتے ہیں. میں نے ڈیفائن کیا لیول, ان کے نام بتائے, ان کے کٹے, میں ایگزامپل بتا رہا ہوں. تو ڈی ایس ایس بیس سپورٹ یوز کرتے ہیں ڈیسیژن سپورٹ سسٹم. ڈیسیژن سپورٹ سسٹم ایسے سپورٹ سسٹم ہے جو ڈیسیژن لینے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں. ڈیسیژن دے نہ دیں, ڈیسیژن جو آپ کو دیتے ہیں وہ پھر آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اس کی جو ایک مثال ہے وہ ایکسل ہے. ایکسل میں جو آپ شیٹ بناتے ہیں, فارمولے لگاتے ہیں, اس کے بعد جو آپ کو ایک چارٹ, ایک گراف, ایک ہسٹوگرام, ایک رپورٹ انالیس, اس کی بیس پر آپ نے ڈیسیژن لینی ہے. ایسا سافٹ ویئر جو آپ کو جب ریزلٹ پروڈیوس کرتا ہے, اس کی بیس پر ایک مینیجر نے ڈیسیژن لینا ہے. اگر مینیجر ڈیسیژن نہیں لے پاتا, وہ کہتے ہیں سمپل ڈیفینیشن آف اے مینیجر, پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات نہیں کر رہا. ا مینیجر از دیٹ پرسن وچ کین میک ڈیسیژن. اب ڈیسیژن ہی اس کو لینا آتا ہے تو ہی اور شی کی ناٹ بی اے گڈ مینیجر. تو یہ بات یاد رکھنی ہوتی ہے کہ جو ڈیسیژن, جس کی ایبلٹی اچھی ہو, جو سوچ سمجھ صلاحیت رکھ کے ڈیسیژن لے اور ہر طریقے سے پرکھے ایٹ دیٹ مومنٹ, تو دیٹ کین بی اے گڈ لیڈر اور مینیجر. تو بات یہ ہے. اور نیچے جو آپریشن مینیجرز ہیں وہ
بیسک آپریشن کی ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم جو ڈیلی بیس کی ایکٹیویٹی ہے. اگر فائنینشیل اپلیکیشن ہے تو آپ نے اگر اکاؤنٹنگ کا ایک سافٹ ویئر نام سنا ہوگا, پیچ ٹری ایک سافٹ ویئر ہے جو ڈیلی بیس اپنی آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر اس آرگنائزیشن میں ایک پورا آرگنائزیشن مینجمنٹ سسٹم بنا ہوا ہے جس میں پے رول ہے, تو وہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے وہ مینیجرز اپنے ایگزیکیوٹ کروا رہے ہوتے ہیں. تو 3 لیول آف مینیجرز ہیں اور ان کے اندر وہ سسٹمز بھی کون کون سے سافٹ ویئر کیا کیا اپلیکیشن یوز کرے. اور ای آر پی کو سوری بھول گیا, ای آر پی اسٹینڈ فار انٹرپرائز ریسورس پلاننگ. اور اگر آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ای آر پی کے اندر 4 لیئرز ہوتی ہیں. یہ جو ای آر پی ایک سافٹ ویئر نہیں ہے, بہت بڑی بلا ایک سمندر ہے, اس کو سافٹ ویئر کہنا توہین ہے, کیونکہ پوری آرگنائزیشن کے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو ایک جگہ سے سینٹرلی اس کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. ورنہ ہوتا یہ کہ اکاؤنٹس والوں نے اپنا ایک سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے, ٹرانسپورٹ والوں نے اپنا بنایا ہوا ہے, ڈپارٹمنٹ والوں نے اپنا کوئی ایک مینجمنٹ سسٹم بنایا ہوا ہے. اب فیس والوں نے اپنا کوئی میکینزم بنایا ہوا ہے, وہ اپنے کوئی واؤچر اور اپنی انٹریاں کروا رہے ہوتے ہیں. وہ ڈپارٹمنٹ والوں نے اپنا, ایگزام والوں نے اپنا بنایا. تو ایک سینٹرلی اگر ایک سسٹم ہو تو وہ ایکسیس ہو سکتا ہے, اس سے رپورٹ ہو سکتی ہے, اس سے ڈیسیژن میکنگ. تو ای آر پی یہ ایک بلا ایک سمندر ہے جس پہ کافی سالوں سے کام ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ آج کی بات نہیں ہے, آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر ان 2004, تو تب سے پاپولیرٹی ای آر پی کی ہے. بلکہ اس سے پہلے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے, ای آر پی تو تب سے پاپولر ہے اور لوگ دنیا میں کام ہو رہا ہے. تو ہمارے لوگوں کو مطلب ہوش ہی نہیں ہے, نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ کرتے ہیں. تو ای آر پی یا اوریکل کی سائڈ پہ بھی جائیں, اوریکل میں ہاتھ ڈالنا شروع کریں, اوریکل کو پہ کام کرنا شروع کریں. اور اس پہ جو ہے نا پھر فرنٹ اینڈ جو ہوتے ہیں فارمز وغیرہ ڈیزائننگ وہ بلٹ ان ہوتے ہیں. اور ڈیولپر ہوتا ہے, ڈیولپر مجھے یاد پڑتا ہے ڈیولپر 2000 تھا, تو اس کا سیکول بھی 2000 تھا, کیونکہ سال 2000 تھا تو انہوں نے اس کا اور اوریکل 8 آئی تھی ایٹ دیٹ ٹائم 2000 سال میں. تو آج کا آئی تھنک سو 10G اور 11 آئی, اس طرح 11 اور 10G والا ایک سیکول چل رہا ہے, ورژن چل رہا ہے. تو یہ لیول آف مینیجرز پتہ ہونے چاہیے. مینیجر, اس کے رول, رسپانسبلٹی, رول, سسٹم کیا ہے, سافٹ ویئر اپلیکیشنس کیا ہے, کیا کیا پاور ہے, یہ سب چیزیں ٹو بیکم ایگزیکٹو لیول, ٹو بیکم ایٹ دا ٹاپ موسٹ لیول. تو یہ پھر آپ کو صرف نالج نہیں پریکٹیکلی. اب کیا ہوتا ہے, کمپنی کی جو آئی ٹی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس اسٹریٹجی پالیسی ڈاکومنٹ سے کمپنی کی آئی ٹی اسٹریٹجی پالیسی جو لکھی ہوگی, ظاہری بات ہے جب ڈیفائنڈ ہوگی, سب سے مشاورت کر کے جو ایگزیکٹو لوگ ہیں انہوں نے بنائی ہوگی, اور فیڈ بیک فرام دا جو بھی آئی ٹی کا جو ہیڈ آیا ہوگا, سی آئی او ہے, چیف انفارمیشن آفیسر ہے, وہ اپنے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے فیڈ بیک لے کے اس اسٹریٹجیکل میٹنگ میں آیا ہوگا کہ ہم نے فیوچر میں اب ایسے کرنا ہے, فیوچر میں یہ سسٹم لینے ہیں, یا اس طرح کی پروڈکٹ پہ کام ہونا ہے. فار ایگزامپل یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اب اپنے پروڈکٹس پہ دھیان دینا ہے. اب کہتے ہیں یار اپنا پروڈکٹ کیا, تو کافی سال ہو گئے, 7-8 سال بھی ہو گئے. اب سافٹ ویئر ہاؤس والے جو ہیں نا وہ ریلائی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں یار کوئی کلائنٹ کام دے دے, ہمیں فری لانسنگ کام دے دے. وہ ساتھ ساتھ اپنی ایک خاص انہوں نے ایک ایپلیکیشن یا پروڈکٹ بنا لیا ہوتا ہے, یا اس کے کلائنٹس کس طرح کے ہیں, کسٹمر کس طرح کے ہیں, یا کس ریجن آف انڈسٹری کو ٹارگٹ کرنا ہے, تو اس کے حساب سے وہ R&D والے کام کرتے ہیں. پھر ڈپارٹمنٹ اس پہ ورک کرتا ہے, اور پھر وہ اس کی ڈیولپمنٹ ٹیم اس کے سائڈ بائی لائن سائڈ کام کر رہی ہوتی ہے. اور آپ کو بتاتا چلیں کہ پروڈکٹ تو آپ نے سافٹ ویئر تو بنا لیا, سافٹ ویئر کی بیوٹی یہی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کوڈ ہوتا ہے نا وہ آپ کی پراپرٹی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو ڈیولپر کی پراپرٹی نہیں ہوگا, وہ اس آرگنائزیشن کی پراپرٹی ہوگا. مگر کلائنٹ کو وہ کوڈ نہیں دیں گے. اگر کلائنٹ کوڈ لینا چاہے گا نا, اس کے رائٹس اگر وہ لینا چاہے گا, تو وہ 3 سے 4 گنا آپ کاسٹ کو چارج کر سکتے ہیں, کیونکہ پھر آپ کا اس کوڈ پہ کوئی رائٹ نہیں ہے. آپ اس کوڈ کو دوبارہ سے ایگزیکیوٹ کر کے کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتے. اگر پکڑے گئے یا انہوں نے دیکھ لیا ایسا خاص ایک فیچر ہے یا ایسی ایک خاص پروڈکٹ ہے, تو جو کہ اگر مارکیٹ میں بھی ہوگی یا ان کے کمپیٹیٹرز نے وہ چیز لے لی, تو وہ آپ پہ ایک سو مینس کے کیس کر سکتے ہیں, اور وہ پھر آپ سوچ لیں پھر دیوالیہ بھی ہو جاتا ہے آرگنائزیشنز کا, ٹھیک ہے. تو ڈپینڈس کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آئی ٹی کی اسٹریٹجی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر دیکھا جاتا ہے کہ بزنس ایریا انالیسس, یعنی پہلے دیکھنا ہے کہ کون کون سے سیکٹرز ہیں جس پر ہم نے کام کرنا ہے, اور ان سیکٹرز میں کس طرح کی اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں. میں مثال اس کے بعد دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کس طرح کام ہوتا ہے. اور میں پروڈکٹس کی بھی بات بھی کر رہا تھا, تو ٹرینڈ یہ کافی سالوں سے شروع ہو چکا ہے کہ ہر سافٹ ویئر کمپنی جو ہے اپنی خاص ایک پروڈکٹ ایک پہچان بنا کے بیٹھی ہوئی ہے.
اور اس کے کلائنٹس لوکلی بھی ہو سکتے ہیں اور انٹرنیشنل بھی ہوتے ہیں, اور اسی میں وہ پروڈکٹ میں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں فیچر میں انہانسمنٹ کرتی ہے, اور جو ان کا سیلز کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ سیلز جب کر رہا ہوتا ہے, سافٹ ویئر تو بن گیا, پروڈکٹ تو بن گئی, مگر وہ ملٹیپل, اگر لیٹ سے آپ نے ایسی پروڈکٹ بنائی ہے جس کی کاسٹ لیٹ سے میں نارمل بتا رہا ہوں, بڑے بڑے ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں, لیٹ سے $500 ہے یا $2,000, اٹ ڈپینڈ, مگر سیل, اگر جو سیلز کے لوگ ہیں ان کا کمیشن بیس بھی سیلری ہوتی ہے, فکس بھی ہوتی ہے اور کمیشن بیس بھی ہوتی ہے, وہ سیلز کر رہے ہیں ماشاء اللہ, ایک کلائنٹ کو وہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, دوسروں کو بیچ رہے ہیں, اور پھر ان کا کمیشن بھی بن رہا ہے, اور اگر بونسز اچھے آ رہے ہیں یا پروفٹ اچھا آ رہا ہے تو اونر جو ہے وہ بونس پھر سیلز والوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے اور باقی امپلائیز کے ساتھ بھی, ڈیولپمنٹ ٹیم اور اپنے اور آفس کے امپلائیز کو بھی شیئر کرتا ہے, کیونکہ اچھا ٹرن اوور ہوا ہے. تو یہ ہے بیوٹی سافٹ ویئر کی کہ بنا لو, جاوا کے بارے میں کہتے ہیں نا رائٹ ونس اینڈ ایگزیکیوٹ اینی ویئر, تو سافٹ ویئر کو بنا لو, تو اگر اسی میں رد و بدل کرنی ہے تو ٹھیک ہے وہ کر لیتے ہیں, اگر اسی طرح کا سملر کام کرنا ہے تو آپ اسی کو ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں, یا آپ اسی میں پلس مائنس کر کے, تو یہ ایک چیز ہے کہ کوڈ آپ کے پاس اگر اچھا ہے, وہ چل رہا ہے اور اسی طرح کا ہے یا اس میں 19 فرق ہے, تو آپ اسی کی ریپلیکا کاپی وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں. ہاں اگر انٹل کلائنٹس ایسا کلائنٹ بھی سمجھدار ہے اور وہ کاپی رائٹس لینا چاہتا ہے, تو وہ پھر آپ وہ کوڈ بھی لینا چاہتا ہے, تو وہ شروع میں ایگریمنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کوڈ اگر آپ کے پاس ہے پھر آپ کی رائٹ ہے, آپ جس مرضی کو چینج کر کے ٹائٹل چینج کر کے آگے پیچھے کر دیں, مگر اف دا کوڈ از بین آسکڈ اور ڈلیور کرنا ہے, آپ نے ان کو کوڈ بھی ہینڈ ڈلیور کرنا ہے, تو آپ شروع میں اس کی کاسٹ 3 سے 4 گنا کر دیں گے, وہ آپ کا رائٹ ہے, تو وہ وہاں پر آپ کی پاور. تو اب فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کمپنی کی اسٹریٹجی پالیسی تھی, کمپنی کی اسٹریٹجی پالیسی یہ تھی کہ یار ہم نے لوکل مارکیٹ میں کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے, ہم نے کیونکہ لوگ کیش پہ کام نہیں کرتے, ادھار بھی چل رہا ہوتا ہے اور کمپنیاں پھر اس کو ایکسکیوز کرتی رہتی ہے اور ہمیں پھر پرابلم ہوتے ہیں, ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرنا ہے, ہم نے فیوچر کی ٹیکنالوجی اور ان چیزوں پہ کام کرنا ہے, ہم نے ایسے پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے جس کی ڈیوریشن جو ہے یا 1 ایئر سے اوپر نہ ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے ود ان 1 ایئر ہو, کیونکہ پھر وہ کمپلیٹ ہوتا ہے, پھر پیمنٹ کچھ ڈلیور ہوتی ہے, کچھ بعد میں ڈلیور ہوتی ہے. کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ لینتھی پروجیکٹ 2 3 سال کے, ان کے وہ کہتے ہیں نا پنجابی کہتے ہیں مفت بری لگ گئی, تو ٹھیکے لگ جاتے ہیں. تو وہ بھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی آرگنائزیشن کو آٹومیٹ آپ کر رہے ہیں, تو وہ سالوں کے پروجیکٹ ہوتے ہیں, آپ بناتے رہتے ہیں ماڈیول, ان کو کچھ ہینڈ اوور کرتے رہتے ہیں, وہ انکریمنٹل ماڈل چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اٹ ڈپینڈس اپون کہ آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے, کس طرح کے پروجیکٹ کرنے ہیں, کتنا, پھر اس میں اور بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کتنا ٹرن اوور ہو, ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ فائنینشیل پیمنٹ میتھڈز آپ دیکھیں گے پروجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے, تو کتنا ٹرن اوور ہے, کیا پروفٹ ریشو ہے, کس طرح کے کلائنٹ ہے, کس طرح کی پروڈکٹ پہ ہم نے کام کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ کی آرگنائزیشن ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے, پہلے پوائنٹ کو ڈسکس کریں, ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ہم صرف جو ہے نا ڈاٹ نیٹ پہ کام کریں گے, ہماری صرف اس پہ ایکسپرٹیز ہے, ڈاٹ نیٹ پہ چاہے جس طرح مرضی کی اپلیکیشن ہو, تو پھر آپ ڈاٹ نیٹ میں ایکسپرٹیز بھی رکھتے ہو, آپ کی آرگنائزیشن ڈاٹ نیٹ میں ایکسپرٹیز بھی رکھتی ہو, پھر آپ چیلنج بھی کر سکے, اور آل اوور دا ورلڈ کمپیٹ کر رہی ہوتی ہے آرگنائزیشن پروڈکٹ کو ایکوائر کرنے کے لیے, یا آپ اپنی کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو آپ اس میں پھر مہارت رکھیں. فار ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو ایک آرگنائزیشن کا نام بتاتا ہوں, اس کے ایگزیکٹو لیول میں میرے یونیورسٹی فیلوز بھی ہیں دوست, کچھ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ یہاں پر. انٹرپرائز ڈی بی ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی بڑی مشہور ہے, ایس ڈی پی. تو اوریکل نے اپنی ایک پہچان رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور مائکروسافٹ کا بھی ہے, اور آپ یہ دیکھیں انٹرپرائز ڈی بی ان کی بھی اپنی ڈیٹا بیس کی ایک پروڈکٹ ہے, تو یہ بھی کمپیٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں, ان کی اپنی پروڈکٹ ہے, ان کے اپنے کلائنٹس ہیں, کلائنٹس ان سے بھی خوش ہیں, یہ نئے کلائنٹس بھی لیتے ہیں. تقریباً تو کمپنیاں ڈیولپ ہو رہی ہیں, کمپنیاں تو بن رہی ہیں, لوگ تو گریجویٹ ہو رہے ہیں, لوگ نئے آ رہے ہیں, لوگ اپنے کاروبار کھول رہے ہیں, لوگ جابس کر رہے ہیں, تو یہ تو چل رہا ہے سلسلہ. تو کمپنیاں بن رہی ہیں, گرو کر رہی ہیں, کچھ اپنی کمپنی کو ایڈوانس کرتے ہیں, نیکسٹ لیول پہ لے کے چلتے ہیں, تو وہ سافٹ ویئر تو ایکوائر کرتے ہیں, بڑے بڑے اپلیکیشنس کو ایکوائر کرتے ہیں, پروڈکٹس کو ایکوائر کرتے ہیں. تو یہ انٹرپرائز ڈی بی ایک کمپنی کی اپنی ڈیٹا بیس کی پروڈکٹ ہے, وہ بھی کمپیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی مارکیٹ میں چل رہے ہیں, اور وہ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اوکے جی, سیکنڈ کیا تھا, ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, ہم نے بزنس ایریا انالیسس دیکھنا ہے, کمپنی کی پالیسی پتہ لگی ہے, ہم نے دیکھنا ہے یار کون سے سیکٹر پہ پہلے ہم توجہ دیں, ٹھیک ہے, پروجیکٹ بعد میں آئیں گے, اسی کے اندر آئیں گے, پہلے دیکھنا ہے کہ یار کس سیکٹر کو ٹارگٹ کریں. مطلب آپ کے پاس ایجوکیشن اینڈ ہے, ٹریننگ سیکٹر ہے, ہاسپٹل انڈسٹری ہے, ایویشن ہے, ڈیفینس ہے, اور گورنمنٹ سیکٹر ہے, اینڈ بلا بلا بلا, دے آر ویریس فیلڈ. مطلب آپ کی مینوفیکچرنگ سائڈ پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں, سو آن ویریس فیلڈ ہے, آپ اس کو سلیکٹ کریں.
پھر دیکھتے ہیں لیٹ سے ہم کہتے ہیں یار ہم نے ہاسپٹل ایک جو ہے نا انڈسٹری ایک سیکٹر چوز کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کس طرح کی پروڈکٹس بن چکی ہوئی ہیں، جنرلی کیا ہے، اور پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر سب کے لوگوں میں ذہن میں آتا ہے یار ہاسپٹل میں ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم. آپ کو پتہ ہے کہ ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم آسان نہیں ہے. پورا بلنگ اور رپورٹس اور لاگز اور اپوائنٹمنٹس اور شیڈیولنگ اور شفا اگر کسی کا اتفاق ہوا تو ان کا نظام دیکھیں وہ امپروو سے امپروو کرتے جا رہے ہیں. اور ان کا جو پیسوں کی لوٹ مار کی بات نہیں کر رہا، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیر ایک انفارمیشن سسٹم. تو کہیں سے بھی کوئی بھی اپنے رول کو ایکسیس کر کے اپنے آئی ڈی پاسورڈ دے کے ڈاکٹرز بھی رپورٹ ایکسیس کر رہے ہیں، کلائنٹ پیشنٹس بھی جا کے اپنا رپورٹ بھی ویو کر رہے ہیں، اپوائنٹمنٹس ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہے اور بلنگ ہے اینڈ ریسورسز ڈیوٹیز بے شمار. تو بات یہ ہے کہ ہاسپٹل میں آپ کو تو ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم تو بے شمار اور چیز ہو سکتی ہے. اس میں بلڈ ڈوننگ کی کانسیپٹ آ سکتا ہے، اس میں اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ اور نیسٹڈ جڑے ہوئے ہیں وہ چیزیں سوچی جا سکتی. پھر ایسا سوچ رہے ہیں کہ یار کیا ایسی سیکٹر کے اندر ہم ایک پروڈکٹ بنائیں جس کے کمپیٹیٹر کم ہو، یعنی اس طرح کی پروڈکٹ لوگوں نے کم سے کم بنائی ہو، اور جب ہم یہ کوئی لے کے آئیں اور مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ بھی ہو، اس کی اپروچ بھی ہو، تب ہمیں فائدہ ہے. تو وہ جب ایریا آپ بزنس ایریا آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ اس کی ڈسکرپشن بھی لکھی ہوئی ہے. فرسٹ آف آل پہ لکھی ہے آئی ٹی اسٹڈی ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی اسٹریٹجی ٹو مشن اور ویژن آف دا آرگنائزیشن، آئیڈینٹیفائی بزنس ایریاز. اور پھر سیکنڈ بزنس ایریا انالیسس میں کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا ایریا ہے، کون سا سیکٹر ہے، اس سیکٹر کے اندر کس طرح کی اپلیکیشن پہ آپ نے چوز کرنا ہے. پھر اس کو آپ ڈگ آؤٹ کر کے پھر اس کے بزنس پروسیسز ڈیفائن کرتے ہیں، میجر یعنی اس کے اندر ماڈیولز وغیرہ ساری چیزیں. جب وہ ایک سیکٹر اور ایک ٹاپک سلیکٹ ہو جاتا ہے اس سیکٹر کے اندر، فار ایگزامپل ہم نے ہاسپٹل انڈسٹری چوز کی، ہاسپٹل کے اندر ایک ہم نے کہا یار یہ ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم تو سب لوگ بنا رہے ہیں، ہم چلیں کوئی آن لائن ڈاکٹر، ٹھیک ہے، آن لائن ڈاکٹرنگ سسٹم یا آن لائن ریپرزنٹیشن یا ہوم بیس جو ہے نا ورچوئل ڈاکٹر، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ یہ پروجیکٹ تھا کہ یار جی جہاں پر ڈاکٹر نہیں اویلیبل ہے، جہاں پر ڈاکٹر نہیں جا سکتے، تو وہاں پر ٹیکنالوجی بھی بڑی مشکل ہوگی. تو اگر ٹیکنالوجی کا آ بھی گیا کوئی سلسلہ رابطہ، تو کوئی ایسی ایپ کے تھرو جو ہے نا گھر گھر ڈاکٹر بھی ایکسیسیبل ہو. تو یہ بھی پروجیکٹ کے طور پہ، فائنلی پروجیکٹ کے طور پہ سوچا جا سکتا ہے. اور تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بزنس ایریا، اس کے بزنس پروسیس کیا ہے، اور اس کے بعد جب پروجیکٹ کو آپ سوچ لیتے ہیں، پھر پروجیکٹ پلاننگ میں دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھا یہ پروجیکٹ تھے، اور پھر آپ اس میں سے آپ ڈپینڈنگ اپون کس میں پوٹینشیل زیادہ ہے، کون سا ہم کر سکتے ہیں، کس میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں سے پروجیکٹ کو آپ ایک فائنلائز کرتے ہیں، اس کے پروز اینڈ کونس بینیفٹ دیکھتے ہوئے. اور پھر فائنل اسٹیپ میں کیا ہے، ریسورس ایلوکیشن. جس پروجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اس میں پھر اپنے ریسورسز لگاتے ہیں. تو ہم واپس ایک پریویس سلائڈ پہ جاتے ہیں اور پھر لیکچر ڈیفینیٹلی ختم ہے، اس کے بعد آگے چلیں گے. اور نیکسٹ سوری ہیلو جی یہاں سے انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ سلائڈس کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر اور نیکسٹ ویک. اور پوٹینشیل پروجیکٹس کو دیکھا جاتا ہے آئی ٹی اسٹریٹجی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے. پھر بزنس ایریا انالیسس دیکھا جاتا ہے، یعنی سیکٹرز دیکھا جاتا ہے. سیکٹر کو چوز کرتے ہوئے پھر کافی ساری آپ کو اپلیکیشن سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح اپلیکیشن میں کام کریں جس میں زیادہ اسکوپ ہے، جس میں کمپیٹیٹر کم ہے، جس میں زیادہ مارجن ہے، جس میں ڈیمانڈ ہے.
پھر پوٹینشیل پروجیکٹس کو وہی سامنے رکھتے ہوئے ان کے پروز اینڈ کون سارے دیکھے جاتے ہیں، پھر کسی ایک پروجیکٹ کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں ریسورسز لگاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بیچ میں ڈسٹربنس بھی ہوئی اور میں وہاں سے اس لیکچر سے پچھلی سلائیڈ پہ چلا گیا تھا، پچھلے لنک پہ چلا گیا تھا جوائننگ کے، تو ڈسٹرب ہوا. پہلے 11-12 منٹ کا تھا اور ابھی 35، تو یہ اپروکسیمیٹلی 50 منٹ کے قریب لیکچر ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہاں سے دوبارہ سلائیڈ شروع کریں گے. یہ بڑی زبردست قسم کا لیکچر ہے، اور بینگ مینیجر آپ کیا کیا کمپنی کی پالیسی لگا کے ایک پروجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ اسٹریٹجی بھی شروع ہونی ہے. صرف آپ کو صرف بتاتے جائیں تھوڑا سا، تاکہ ایک آپ کو آئیڈیا ہو کہ وہ کیا کیا اسٹریٹجی ہیں، تاکہ آپ وہ پڑھ کے. یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا میتھڈس فار سلیکٹنگ پروجیکٹس. تو لاسٹ جو اس کا پوائنٹ ہے اس میں آپ اگر آپ دیکھیں تمام لوگ کہ فوکسنگ آن براڈ آرگنائزیشن، کیٹیگرائزیشن پروجیکٹ، فائنینشیل میتھڈ اینڈ ویٹڈ اسکور ماڈل. یہ 4 میتھڈز ہیں، جن میں 4 میتھڈز کے اندر کئیوں میں ڈفرینٹ اپروچز بھی لگائی جاتی ہیں، کچھ کیلکولیٹو بیسڈ ہے. ان کو لگا کے اپلائی کر کے ایک مینیجر ڈیسیجن لیتا ہے کہ کس پروجیکٹ میں زیادہ آپ ہے، کون سی ہماری ساری آرگنائزیشن نیڈ کو پورا کرتا ہے، اس کو ہم سلیکٹ کریں. تو انشاءاللہ یہاں سے ہم دوبارہ لیکچر کو کنٹینیو کریں گے. ہیلو، تو پھر ہاں یہاں پر میں لیکچر جنریٹ کر رہا ہوں اور دیٹ اینڈز دا لیکچر. اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک یہاں سے کنٹینیو کریں گے. آپ لوگ پڑھ کے آئیں نیکسٹ ٹائم یہ لیکچر، یہ سلائڈس تھوڑی سی دیکھ کے آئیں تاکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو. تھینک یو.